بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا اسرائیلی فوج کو غزہ پر پوری طاقت سے دوبارہ حملوں کا حکم۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے صہیونی فوج کو غزہ پر پوری طاقت سے دوبارہ حملے شروع کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اپنے خطاب میں نیتن یاہو نے کہا کہ حماس کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے دوبارہ جنگ شروع کر رہے ہیں۔ تمام یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کے خاتمے تک لڑائی جاری رکھیں گے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ ہم نے ڈیل تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کے کئی دور کیے، تاہم اب موساد کے مذاکرات کاروں کو قطر سے واپس بلا لیا گیا ہے۔ قبل ازیں حماس نے اعلان کیا تھا کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے تک اسرائیل کے ساتھ مزید قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ حماس کے نائب سربراہ نے الجزیرہ کو بتایا کہ ان کے پاس اسرائیلی یرغمالیوں میں اب خواتین اور بچے نہیں بلکہ صرف فوجی یا فوج میں کام کرنے والے سویلنز ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے شہداء کے بدلے میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی لاشوں کا تبادلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں ان لاشوں کو نکالنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکیہ نے حماس سے تعلقات توڑنے کے لیے امریکی دباؤ مسترد کر دیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے فلسطین میں غزہ کی پٹی پر حکمران حماس سے تعلقات توڑنے کے لیے امریکی دباؤ مسترد کر دیا۔ اعلیٰ امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے اپنے انقرہ کے دورے میں ترک حکام کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا تھا۔ امریکی انڈر سیکرٹری برائن نیلسن نے اعتراف کیا کہ 8 ہفتوں سے جاری حماس اسرائیل جنگ میں ترکیہ سے حماس کو فنڈز کی منتقلی کے شواہد نہیں ملے، لیکن ماضی میں فنڈز فراہمی کے شواہد ملتے ہیں، جبکہ مستقبل میں ممکنہ منتقلیوں کو روکنا ہوگا۔ ہفتہ کو یہاں جواب میں صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ پر واضح کیا تھا کہ ان کا ملک حماس کو کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا کہ حماس فلسطینیوں کی تحقیق اور وہاں کی سیاسی جماعت ہے جو عام انتخابات جیت کر غزہ میں برسر اقتدار آئی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ ترکیہ کی خارجہ پالیسی عوامی توقعات کو قومی مفادات کے عین مطابق انقرہ میں مرتب ہوتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا تیل کی پیداوار میں کمی جاری رکھنے کا اعلان۔ سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں 10 لاکھ بیرل یومیہ رضاکارانہ طور پر کمی کے فیصلے میں مارچ 2024 تک توسیع کر دی۔ سعودی خبرساں ادارے نے وزارت توانائی کے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ 10 لاکھ بیرل تیل پیداوار میں کمی کے فیصلے پر عمل درآمد جولائی 2023 میں شروع ہوا تھا۔ یہ سلسلہ 2024 کی پہلی سماہی کے آخر تک جاری رہے گا۔ سعودی وزارت توانائی کا کہنا تھا کہ تیل پیداوار میں مذکورہ رضاکارانہ کمی میں توسیع اوپیک پلس میں شریک بعض ممالک کے ساتھ اتفاق پیدا کر کے کی جائے گی۔ توسیع کے تحت سعودی عرب مارچ 2024 کے آخر تک یومیہ 90 لاکھ بیرل تیل نکالے گا۔ تیل کی پیداوار میں کمی کا مقصد مارکیٹ میں استحکام لانا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان صورتحال پر پاک امریکہ مذاکرات اگلے ہفتے ہوں گے۔ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان اور امریکی مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اعلیٰ سطح وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ پاکستان میں مقیم امریکی ملازم 25,000 افغانیوں کا معاملہ زیر بحث آئے گا، جبکہ پاکستان میں غیر قانونی مہاجرین کے انخلا پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہونے پر بات چیت ہوگی۔ ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے مکمل خاتمے کی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ امریکی نمائندہ خصوصی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان متعدد معاملات پر مشاورت جاری ہے۔ اس مشاورتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے دوروں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے اور اس تناظر میں آنے والے دنوں میں اہم امریکی عہدیداروں کے پاکستان کے دورے بھی ہو رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمنی میں شدید برف باری کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو گئے، جبکہ 700 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔
غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی جرمنی میں شدید برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس کی وجہ سے معمولات زندگی شدید متاثر ہو گئے ہیں، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ روک دی گئی۔ برفباری کے باعث میونخ ایئرپورٹ پر 700 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے علاوہ ٹرین سروس بھی معطل کر دی گئی۔ حکام کے مطابق میونخ کے مرکزی ریلوے اسٹیشن کو لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ لمبے روٹ پر جانے والی ٹرینوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور مزید 2 روز تک سروس معطل رہنے کا امکان ہے۔ سرکاری حکام نے شدید برفباری کے باعث شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے اور بلا ضرورت سفر سے بھی روک دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں یرغمالیوں کو ڈھونڈنے کے لیے برطانیہ کا طیاروں سے جاسوسی کا اعلان۔ غزہ میں ایک ہفتے کے عارضی جنگ بندی کے بعد اسرائیلی فوج نے اپنے انسانیت سوز مظالم پھر شروع کر دیے، جس کے بعد حماس نے غزہ میں جنگ ختم ہونے تک اسرائیل سے قیدیوں کا تبادلہ روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے نائب سربراہ صالحہ العروری نے کہا ہے کہ یرغمالیوں میں اب اسرائیلی فوج اور وہ مرد شامل ہیں جو اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے پاس ابھی بھی 15 خواتین اور 2 بچے موجود ہیں۔ ادھر امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے اسرائیل کو معصوم جانوں کا تحفظ یقینی بنانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے بغیر جنگ جیتنا ممکن نہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کو ڈھونڈنے کے لیے برطانیہ بھی میدان میں آ گیا، اس نے اپنے طیاروں سے جاسوسی کا اعلان کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینیوں کی زندگی مزید خطرے میں۔ غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ ان علاقوں میں بارش کے بعد اب سردی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ ان متاثرین نے عالمی برادری سے امدادی کارروائیوں کی اپیل کی ہے۔ سردی میں کھلے آسمان تلے بیٹھے بچوں میں مختلف بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ دوسری جانب غزہ کی پٹی پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری کا سلسلہ مزید تیز کر دیا گیا اور اب جنوبی علاقوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی ٹینکوں کی جانب سے الشفا ہسپتال پر حملوں اور اس کے محاصرے کی وجہ سے ہسپتال میں 40 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے ہسپتال کے تہخانوں تک کو چیک کیا، لیکن کسی یرغمالی یا حماس قیادت کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اسرائیلی فوجیوں نے 30 افراد کو گرفتار کیا اور جب ڈاکٹروں نے مریض چھوڑ کر باہر جانے سے انکار کیا تو اور ان سے بھی بدسلوکی کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تل ابیب پر القسام برگیڈز کے راکٹوں اور میزائلوں کی بارش۔ القسام برگیڈز کا کہنا ہے کہ اس نے صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے جواب میں تل ابیب اور غزہ کے اطراف کے علاقوں پر میزائل حملے کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق تل ابیب پر القسام برگیڈز کے میزائل حملے کے بعد مقبوضہ فلسطین کے وسیع علاقوں منجمالہ، غزہ کے اطراف کی صہیونی بستیوں اور مقبوضہ فلسطین کے مرکز ہولون میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔